حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضرت میری ساری زندگی گناہوں کے اندر گزر چکی ہے، اب میں گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن پھر بھی گناہ کر بیٹھتا ہوں، پھر بھی مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ اگر آپ 5 باتوں پر عمل کر لو گے تو انشاءاللہ آپ ان گناہوں سے چھٹکارا پالو گے، نجات پالو گے۔ تو وہ کہنے لگا، حضرت وہ 5 باتیں بتلا دو۔ تو حضرت فرمانے لگے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ گناہ کرنے کا ارادہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دو۔ تو وہ کہنے لگا، حضرت یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پھر میں کیا چیز کھاؤں گا؟ ساری نعمتیں تو ساری چیزیں اللہ کی پیدا کرتا ہے، تو پھر میں اور کیا چیز کھاؤں گا؟ تو حضرت فرمانے لگے کہ کیا آپ کو یہ اچھا لگے گا کہ آپ جس کی نعمتوں کو کھاؤ اور پھر اسی کی نافرمانی کرنے لگو؟ تو وہ کہنے لگا، ہرگز نہیں۔ تو پھر حضرت دوسری بات فرمانے لگے کہ جب آپ گناہوں کا ارادہ کرو اور گناہ کرنے لگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں رہنے کے لیے جگہ دی ہے، جو مقامات دیے ہیں، تو ان میں نہ رہو۔ تو وہ کہنے لگا، حضرت یہ تو پہلی بات سے بھی زیادہ سنگین ہے، تو میں اور کہاں رہوں گا؟ یہ زمین اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، آسمان اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، تو پھر میں ان کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا؟ تو حضرت فرمانے لگے، تو کیا آپ کو یہ اچھا لگے گا کہ جس کے دیے ہوئے مکان پہ آپ رہو اور پھر اسی کی نافرمانی کرنے لگو؟ تو وہ کہنے لگا، ہرگز نہیں۔ تو پھر حضرت نے تیسری بات فرمائی کہ جب تم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو اور اللہ کے دیے ہوئے مکان پہ رہتے ہو تو تیسرا کام یہ کر لو کہ جب تم گناہ کرنے لگو تو ایسی جگہ جا کے گناہ کرو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھ نہ سکیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو ظاہر کو بھی جانتے ہیں، پوشیدہ کو بھی جانتے ہیں، تو میں کیسے چھپ کر گناہ کر سکتا ہوں؟ تو پھر حضرت نے فرمایا کہ جب تم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو اور اللہ کے دیے ہوئے مقام پہ رہتے ہو تو پھر کیا آپ کو یہ اچھا لگے گا کہ اس کی نعمتیں بھی کھاؤ اور اس کے دیے ہوئے مقام پر بھی رہو اور پھر اسی کے سامنے گناہ کرو، اسی کی نافرمانی کرنے لگو اور اسی کے سامنے گناہ کرنے لگو؟ تو وہ کہنے لگا، ہرگز نہیں۔ تو پھر حضرت نے چوتھی بات فرمائی کہ ایسا کرنا پھر کہ جب فرشتہ آپ کی جان قبض کرنے کے لیے آئے تو فرشتے سے کہہ دینا کہ تھوڑی دیر انتظار کر لو، میں کچھ توبہ کر لوں۔ تو وہ کہنے لگا، حضرت یہ تو ہو نہیں سکتا، فرشتہ تو 1 منٹ کی بھی مہلت نہیں دے گا۔ تو حضرت کہنے لگے، تو پھر آپ کس بات پر امید لگائے ہوئے ہو؟ کس امید پر آپ گناہ کرتے ہو؟ تو پھر حضرت نے 5ویں بات فرمائی کہ جب قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب کے بعد جب فرشتے آپ کو جہنم کی طرف لے کر جائیں گے تو ان فرشتوں سے کہنا کہ میرا دل نہیں کرتا جہنم کی طرف جانے کو، میں آپ کے ساتھ نہیں جاتا، میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ تو وہ کہنے لگا، حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ فرشتے تو مجھے نہیں چھوڑیں گے، وہ تو مجھے جہنم میں لے جائیں گے۔ تو پھر حضرت فرمانے لگے، تو آپ کس امید پر یہ گناہ کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، حضرت بس مجھے بات سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد اس نے اللہ سے ایسی توبہ کی کہ وہ موت ہی نے اس کی عبادت سے اس کو جدا کیا، موت کے علاوہ درمیان میں کوئی چیز اس کو عبادت سے جدا نہ